نبی 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 ختم نبوت زندہ باد. ابھی اس کے اوپر جو ہے کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کوئی اس میں کورس لا رہا ہے، اور بہت سارے تو اس میں اللہ معاف کرے کہ یہ ڈھول تاشا بھی اس کے اندر آ گیا، میوزک کا استعمال بھی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بند کرنے کے لیے آئے ہیں صحیح ہے، اسی کو ان کی تعریف میں بیان کیا جا رہا ہے نعتوں کے ذریعے سے. تو یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اللہ کے یہ تھوڑی سی اپنی شہرت کے لیے، تھوڑی سی یوٹیوب پہ ویورز بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، اور نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جب آپ سن رہے ہیں نعت تو وہ نعت جو اصل نعت ہے وہی سنیں. بے شک بے شک، اسی میں آپ کو دل میں ایک درد بھی پیدا ہوگا، اسی کے ذریعے سے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور ورنہ یہ جو دوسرے کنفرم جنتی اور میں بھی شادی کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بس ایک انٹرٹینمنٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں، اور نیکی برباد گناہ لازم ہے. ایک مذاق ہو جاتا، ایک مذاق بنانا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور دین کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ مرتے وقت انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے دین کی کسی چھوٹی سی بات کا مذاق بنانے سے. صحیح ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہی نعت آپ سنیں جو اصل نعت ہو، جس میں یہ ساری خرافات اور لوازمات کا استعمال نہ ہو، تو اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب قاری صاحب نے بہت اچھی بات ناظرین قاری صاحب نے کہی کہ اس سے ایک ہمارا پیغام تحفظ ختم نبوت میں سے ایک پیغام بھی نکلتا ہے کہ نعت سے بھی آپ جو ہے تو تحفظ ختم نبوت کر سکتے. وہ کیسے؟ چونکہ اب یہ نعت اللہ کے نبی آئے اس لیے تھے کہ یہ ڈھول تاشے وغیرہ میوزک بند ہو. اب یہ شروع ہے تو پھر ختم نبوت کا کیا مطلب؟ بے شک. یہ بھی ایک طرح سے ہمارے عقیدے کے اندر بہت بڑی خامی ہے، خرابی ہے. کم سے کم جو ہے تو اس کو دھیرے دھیرے دماغ کی طرح کمزور کر سکتی. جی، اب اس طرح کے ماحول ہے، خاص طور سے پڑوس ممالک کے اندر جو ہے تو اس طرح کے حالات. اب تو ہمارے یہاں یہ نحوست نہیں تھی اب تک کے، لیکن اب جو ہے تو ہمارے یہاں بھی بہت شروع ہو گئی ہے. یہ قدم جما رہی ہے، یہ قدم واقعتاً. اور بعض دفعہ تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ ویسے اگر کسی کی ہم نعت سن لینا تو شاید کوئی بے ہوش ہو جائے. لیکن ہاں اس سلسلے میں بالکل سوچنا چاہیے کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں شرک تو نہیں ہے، کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، کہیں اللہ کے رسول تو ناراض نہیں ہو رہے. یہ اس کا زیادہ تر خیال رکھنا چاہیے. صحیح بات ہے. اور ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ مطلب نعت کے الفاظ کم، اور بے شک بے شک خود کی ویڈیوز، خود کی تصاویر، اور وہ ڈرون کیمرے سے جو ساری چیزیں ہیں، تو انسان کا دماغ جو چل رہا ہے سننے کے بجائے وہ دیکھنے میں لگ جاتا. اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ الفاظ کہے پیغام کیا ہے اس کلام میں، وہ پیغام سمجھنے کی کوشش کی. کیونکہ نعت کا یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک بہت ضروری ہے اور ناظرین کے سامنے آنا چاہیے. تو وہ جو پیغام جو ہوتا ہے وہ ایک طرف، اور لوگ جو ہے اس کی جو پکچرائز کیا جاتا ہے اس کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے الفاظ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں یا ادھر توجہ نہیں دیتے. بے شک بے شک صحیح. تو نعت وہی ہے جو نعت کی طرح پڑھی بھی جائے، نعت کی طرح ریکارڈ بھی کی جائے، اور نعت کی طرح ہی دیکھی جائے. تو آپ حضرات جو ہے ایسی ہی نعتوں کو دیکھیں جس میں یہ ساری خرافات نہ ہو، تو اسی سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، پڑھنے والوں کو بھی ہوگا. بے شک انشاءاللہ.